پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو تھوڑا سا تشویشناک بھی یہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے مطابق انڈیا کی ترقی کی رفتار 11% سے تجاوز کرے گی۔ دنیا لگتا ہے کرونا سے نکل گئی، اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ ہمارے ہمسایوں کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی سب سے زیادہ میڈیسن بنانے والا انڈیا ہے، اور انڈیا کی جو پریڈکشن انہوں نے دی کی ہے وہ دماغ کو کھلا دینے والی ہے۔ 11% گروتھ کی پریڈکشن کر دی آئی ایم ایف نے۔ نمسکار دوستو، جے ہند، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل۔ آئی ایم ایف کی بھارت پر دی گئی رپورٹ سے پاکستان سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا اپنی گروتھ ریٹ کا کمپیریزن بھارت کی گروتھ ریٹ سے کر رہا ہے۔ جو رپورٹ آئی ایم ایف دوارا پیش کی گئی ہے اس پریڈکشن میں بھارت کی گروتھ ریٹ پاکستان کی گروتھ ریٹ سے بہت زیادہ آگے ہے۔ حالانکہ بھارت اپنا کمپیریزن پاکستان سے کبھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستانی میڈیا اپنی تلنا بھارت سے کر کے جلا بھنا بیٹھا ہے۔ آئی ایم ایف دوارا بھارت کی گروتھ ریٹ کی پریڈکشن سن کر پاکستانی میڈیا کا دماغ ہل گیا ہے، اور یہی اس نے آج کی ویڈیو میں بتایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پر اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے سیاسی بیانیے میں، سیاست میں، تحریکوں میں یہ بیانیہ کب آئے گا؟ قاضی صاحب بالکل سمپل سی بات ہے، اب 2 سال تو ہم تینوں کو یہاں بیٹھے ہو گئے ہیں، کبھی ہم نے یہاں پہ کوئی استقامت کی بات کی ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، عام آدمی کدھر ہے، ہمارے 3 کروڑ بچے جو سڑکوں پہ ہیں اس کو ہم نے اسکول واپس کب لانا ہے؟ ہماری تو ہر وقت یہ چین چپانی نہیں ختم نہیں ہوتی، حکومت کب جا رہی ہے، حکومت کب جا رہی ہے، وزیر اعظم کون آئے گا۔ جو ایک اچھی خبر ہے مگر اس میں بھی ہمارے لیے مایوسی ہے۔ آئی ایم ایف کی میں اپنا لیٹسٹ ایک رپورٹ کی آپ کو حوالہ دیتا ہوں، دنیا کے لیے اچھی خبر ہے، دنیا لگتا ہے کرونا سے نکل گئی، اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ ہمارے ہمسایوں کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی سب سے زیادہ میڈیسن بنانے والا انڈیا ہے، اور انڈیا کی جو پریڈکشن انہوں نے دی کی ہے وہ دماغ کو کھلا دینے والی ہے۔ 11% گروتھ کی پریڈکشن کر دی آئی ایم ایف نے۔ چائنا کی کر دی ہے 8%، امریکہ کی کر دی ہے 5.1%، اور ورلڈ وائڈ جو انہوں نے کی ہے 5.1%، پوری دنیا گرو کرے گی۔ اب وہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ امیروں کی دنیا میں اسے نہیں لڑتا، اپنے بات کریں۔ ایک ہمسایہ کا میں نے بتا دیا، سری لنکا 4%، افغانستان 3%، بنگلہ دیش ہم سے آگے، ہم پوری اس دنیا میں اس میں لو ایس پہ آئے ہیں 1.5۔ میں بڑی صاحب ٹائم کا بڑی صاحب یہ سوال آپ کی طبیعت کے مطابق ہے، اور آپ کی جو ہے ہم نے جب دیکھا کہ اوپر جا رہی تھی معیشت ہر جگہ پہ، نمبر بڑے اچھے تھے، غریب ذلت میں جا رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ 2-3 آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو، پہننے کو لباس نہیں ہے، پڑھنے کے لیے بچے تعلیم نہیں ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے۔ آپ کے گروتھ ریٹ چاہتے ہیں ہم نے، گروتھ کے گورگ گندے یہ شیخ کیا۔ اچھا بڑی صاحب ایک بیچ میں سوال اور آگیا، وقت بڑا کم ہے۔ آئی ایم ایف کورونا وبا کے بعد گزشتہ سال اکتوبر تک پاکستان کی ترقی کی رفتار کی پروجیکشن جو ہے وہ 1% دے رہا تھا، یہ تجزیہ دے رہا تھا، اور اب اقتصادی نمو کا اندازہ بڑھا کر 1.5% کر دیا گیا ہے، جو کورونا کی صورتحال کے پیش نظر بظاہر مثبت خبر ہے۔ لیکن پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو تھوڑا سا تشویشناک بھی یہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے مطابق انڈیا کی ترقی کی رفتار 11% سے تجاوز کرے گی۔ اب عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ ان تخمینوں سے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا بے روزگاری میں کمی واقع ہوگی، مہنگائی کم ہوگی؟ اگر کورونا کے بعد کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو محتاط اندازوں کے مطابق کم از کم 2 کروڑ افراد اس دوران بے روزگار ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے کورونا کے باعث روزگار چھن گیا تھا۔ آئندہ برس مہنگائی کی شرح بتایا یہ جا رہا ہے کہ 8.8% ہونے کا امکان ہے، بے روزگاری کی شرح 4.5 سے بڑھ کر 5.1% ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آئی ایم ایف کی اکنامک جو آؤٹ لک آئی ہے تازہ ترین، اس میں پاکستان کی شرح ترقی 1.5% رکھی ہے، جو پڑوسی ممالک کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن کچھ معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتر بھی ہو رہے ہیں۔ اوور ٹو یو سر، آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو لے لیجئے، جس کے بارے میں ابھی آپ نے ایک طرح سے ذکر کیا ہے، ان کا جو پچھلے سال کا شرح نمو آیا ہے
वो -7.7%। तो जब रिकवरी होती है तो अगर नुकसान पहले ज़्यादा हुआ हो तो फिर जब रिकवरी होती है तो ग्रोथ रेट एक लिहाज से ज़्यादा नज़र आता है। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से जो पिछले साल शरह नमू में कमी आई थी -0.4% सिर्फ, तो उसके बरक्स जो गुंजाइश है रिकवरी की उस लिहाज से कम है, इसलिए हमारा शरह नमू जो है वो 1.5% पे पहुंचने के इम्कानात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने में अक्सर ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड कर्जे ले रही है, इब्तदाई 2 सालों में 11,000 अरब का कर्जे उन्होंने ले लिए। अब ये बताइएगा कि उस पर तहरीक इंसाफ का जवाब ये होता है कि पिछले लोगों ने जो कर्जे लिए उसकी डेट सर्विसिंग या उस पर सूद की अदायगी, कर्जों की अदायगी में उसके लिए हमें कर्जे लेने पड़े। ओपोजिशन ये कहती है कि अगर हमने कर्ज लिया तो मेगा प्रोजेक्ट्स भी दिए। ओपोजिशन ठीक कह रही है या गवर्नमेंट ठीक कह रही है? बात यह है कि 2.5 साल में तकरीबन 11 खरब का इजाफा हुआ है। ठीक, इसके कुछ वजूहात हैं। पिछले जो कर्जे थे जो 24 खरब के करीब थे, उस पे जो आपको सूद देना पड़ा है 2 साल में तकरीबन 4,000 अरब। तो आप 11,000 अरब में से ये 4,000 अरब अगर मुनासिब समझें तो इसे निकाल सकते हैं कि ये पुराने कर्ज़ों की लायबिलिटी है, मगर 7,000 अरब अभी भी नए लोन्स हैं, डेट सर्विसिंग के अलावा। ठीक, और तकरीबन 2-2.5 साल में 45 रुपए की कदर में कमी आई है विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर। उसके नतीजे में आपके जो बाहर के जो कर्जे हैं एक्सटर्नल डेट, उसकी वैल्यू रुपी टर्म्स में तकरीबन 3,000 अरब बढ़ी है। तो ये 2 फैक्टर्स निकाल लें आप तो नेट कंट्रीब्यूशन जो है वो 4,000 अरब का है, जो कि हाई है, ऊंचा है, मगर वो कुछ कम हो सकता था अगर एक और चीज़ वो हमारी नई हुकूमत नहीं करती। और वो ये कि न सिर्फ उन्होंने कर्जे लिए हैं मगर सूद को बहुत बढ़ा दिया था। 6% से लेकर 13.25% तक लेके चले गए, और सिर्फ कोविड के बाद उन्होंने गिराकर उसको 7% पे ले आए हैं। इस दौरान हमारे कर्जे के इंटरेस्ट पेमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ।